نہ ہوگی۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، یا باری تعالیٰ، آپ نے اپنے محبوب کا کب انتخاب فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، اور پھر اس کا اظہار کب کیا؟ پھر ان کو زمین پہ کیوں بھیجا؟ 3 سوال تھے۔ تو پہلے سوال کا جواب خود آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، جن و ملک، ارض و فلک کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب، اور وہ بھی نور۔ نور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، صرف رب، اور وہ بھی صرف نور۔ اب رب نے اپنے محبوب کا انتخاب مٹی سے نہیں، تھی نہیں، چاند سے نہیں، تھا ہی نہیں، سورج سے نہیں، وہ بھی نہیں تھا۔ رب نے اپنے محبوب کا انتخاب نور سے کیا کہ صرف نور تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی تخلیق میں میرے نور کو تخلیق بخشی۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا رب نے وجود کا گرگارہ بھی اختیار کیا تھا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا سوا رب کی ذات کے، رب نے حدیث قدسی ہے کہ 2000 نوری سال کائنات کی تخلیق سے قبل نوری تھا۔ رب ذوالجلال نے تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ انتخاب بھی پہلے ہے، یاسین کا نام، جب اللہ نے انتخاب کر دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، اب اظہار کا وقت آیا تو اللہ نے عرش، کرسی، لوح اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد الذی علم بالقلم، قلم کو علم دیا کہ لکھو۔ ہم کچھ بولیں گے، اظہار کریں گے، اظہار زبان سے ہوتا ہے، منہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اظہار فرمائیں گے، تم نے لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے، کہاں لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، فرمایا ہم ہی بتائیں گے۔ سب کچھ لو پہ لکھنا ہے، جو ہم اظہار کریں گے وہ عرش پہ لکھیں گے۔ فرمایا دیکھو، انی انا اللہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ توحید ہے، پہلا اظہاری توحید ہے، اور وہ توحید رب خود ہی بیان فرما رہے۔ فرمایا دیکھو، انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا مگر میں اکیلا اللہ۔ آگے لکھو، محمد رسول اللہ، محمد کملی والا میرا ہی رسول ہے۔ اظہار ہو گیا، اللہ اس کو پڑھے گا کون؟ فرمایا جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل، آؤ دیکھو ہم نے عرش بری کے اوپر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کے کونے کونے سے کالی، گوری، نیلی، پیلی، ساری مٹی کے رنگ جمع کر کے اکیلے آدم کا وجود بنایا گیا۔
لیکن آدم کی مٹی تو زمین سے اٹھائی گئی، آمنہ کے لال کی مٹی جنت سے اٹھائی گئی۔ مقام شروع سے نرالا تھا، انفرادی تھا، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فرمایا آدم علیہ السلام جہاں سے مٹی اٹھائی گئی وہیں پہ جا کے دنیا میں دفن ہوئے۔ میں نے وہیں دفن ہونا ہے جہاں سے میری مٹی اٹھائی گئی، تو نے وہیں دفن ہونا ہے جہاں سے تیری مٹی اٹھائی گئی۔ آمنہ کے لال فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر میرے منبر کے درمیان جو اللہ نے حصہ رکھا ہے اس کو رب ذوالجلال نے جنت سے بھی اعلیٰ بنا دیا، کیونکہ آمنہ کے لال جہاں موجود ہوں وہ مقام تو اللہ کے عرش بری سے بھی افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو مٹی اور جو تربت آپ کے جسم اثر کے ساتھ قبر اثر کے اندر لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقابلہ کعبہ بھی نہیں کر سکتا، اس مٹی کا مقابلہ بیت المعمور بھی نہیں کر سکتا، عرش بری سے بھی اعلیٰ ہے وہ مٹی۔ فرمایا انتخاب ہو گیا، اظہار ہو گیا، اللہ آپ نے محبوب کو زمین پہ کیوں بھیجا، اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے اوپر منت لگا دی، اگر نہ بھیجتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارا محبوب میرا تھا، ہم اپنے پاس رکھ لیتے، تم کیا کر سکتے تھے؟ فرمایا نہیں محبوب بھیجیں گے، جو لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے ترسیں گے تڑپیں گے ان کو ہم نے محبوب دکھا دینا ہے۔ ہمارے محبوب کو دیکھ لو پھر سوچو جس رب کا محبوب اتنی پیارا ہے وہ رب خود کتنی پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی پیارے تھے، حسین و جمیل تھے، لیکن آمنہ کے لال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا خاص ہے میرا محبوب، کوئی مانگے گا تو ہم دیں گے، ایسے نہیں دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے دنیا کے اندر، بزرگی والا پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا پیغمبر ذرا سوال تو کرو، میرا عطا کرو۔ پہلا سوال کیا اللہ مجھے اولاد دے، بیٹا دے۔ اللہ نے اسماعیل دیا، ساتھ اسحاق بھی دیا، دو بیٹے دیے، دونوں پیغمبر بنے گے۔ اسحاق میرا وہ پیغمبر ہوگا جس سے سارے نبیوں کی پشت سے لاؤں گا، لیکن اسماعیل میرا وہ پیغمبر ہوگا اس کی پشت سے صرف اپنا محبوب لاؤں گا۔ اسماعیل تیری شان بھی اعلیٰ، میرے محبوب کی شان بھی اعلیٰ، تیرے قدموں سے آب کوثر چلاؤں گا اور اپنے محبوب کے ہاتھوں تیرے قدموں سے آب زمزم تک چلاؤں گا، محبوب کے ہاتھوں سے آب کوثر چلاؤں گا۔ ادھر بھی پانی وہاں بھی پانی، نسبتیں دونوں کو رب ذوالجلال نے عطا فرما دی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو مسکرا رہا تھا۔ تیرا بچہ پیدا ہو، روتا ہوا پیدا ہو، آمنہ کے لال پیدا ہوئے، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ یہ مسکرانا فرمایا میرا بچہ آج نہیں بولے گا، کل بھی نہیں ہنسے گا، ابھی کچھ وقت لگے گا، کیونکہ وقت لگے گا، شعور آئے گا تو ہنس بھی پڑے گا، شعور نہیں ہے۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، مسکراتے ہوئے پیغام دیا میں ماں کے پیٹ سے مکمل شعور لے کے پیدا ہوا ہوں۔ تیرا بچہ پیدا ہو، بولے گا لیکن وقت لگے گا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، انگلی سیدھی کر دی آسمان والے رب کی طرف۔ آپ انگلی سیدھی کر لیا۔ آمنہ کے لال نے انگلی سیدھی کر دی، اللہ گواہ بن جائے
ہم نے انگلی سیدھی کر رکھی ہے، تجھے ایک مانتے ہیں، تیرے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، مشکل کشا بھی نہیں مانتے، حاجت اور روا بھی نہیں مانتے۔ انگلی سیدھی کر کے میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات آپ نے ادا کر لیے۔ حضرت آمنہ نے فاطمہ بنت اسد کو آواز دی، بچہ پیدا ہوا، دیکھو نہلانا ہو نہلا دو۔ جبرائیل علیہ السلام موجود ہے، آواز دی، نہیں نہلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا پاک پیغمبر ماں کے پیٹ سے پاک و صاف و دھلا دھلایا پیدا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا دیکھو خطرے کی ضرورت ہو تو خطرہ کروا لے، پھر آواز آئی، فرمایا نہیں اللہ کا پیغمبر ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے حسین دیکھے، آمنہ بلال جیسا حسین بھی نہیں دیکھا۔ ایک ہے حسین ہونا، ایک ہے جمیل ہونا۔ حسین اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ پیارا ہو، جمیل اس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک پیارا ہی پیارا ہو۔ بیٹھے ہوئے دیکھو پیارا، سوتے ہوئے دیکھو پیارا، لیٹے ہوئے دیکھو پیارا، بولتے ہوئے دیکھو پیارا، ہر ادا جس کی پیاری ہو، یہ حسین بھی ہے جمیل بھی ہے۔ آمنہ کے لال کے غلاموں نے بتایا، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا، ہم ہمیشہ آپ کو دیکھتے، آپ کے چہرے انور کا نور دیکھتے، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ کے محبوب کو دیکھتے تو اللہ کے محبوب پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قدم توڑ دیتا۔ کہاں سے لائے ایسا حسین ایسا جمیل مکھڑا؟ ایک صحابی رسول نے فرمایا کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی کہ لوگوں نے ہمارے آقا کی تشبیہ چاند سے دینا شروع کر دی، آواز دی خبردار خبردار، چاند کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، مقابلہ کرنا ہے تو سورج سے کر لو۔ پھر فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے وہ ایک آسمانوں کا بھی سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، جو ہمارا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا والشمس تطلع بعد الفجر، جو آسمانوں کا سورج ہے وہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے زمین والا یہ تو آدھی رات کو بھی روشن و منور ہوتا ہے۔ رات اندھیری ہے، سوئی گر گئی حجرے کے اندر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے التجا کی، کملی والا ذرا مسکرائے تو صحیح، سوئی گر گئی ہے۔ آپ مسکرائے تو کمرہ روشن و منور ہو گیا، سوئی کو اٹھا لیا گیا۔ آمنہ کے لال ماں کی گود میں کیا مسکرائے، حجرہ آمنہ بھی روشن و منور ہوا، کعبہ بھی روشن و منور ہوا، مشرق و مغرب و شمال و جنوب بھی روشن و منور ہوئے۔ حتیٰ کہ مکہ کے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے بیت المقدس کے محلات مکہ میں دیکھ لیے۔ ایک راہب نے
بتایا میں صبح کے وقت ایک پہاڑ پہ ٹھہرا تھا، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے کعبے کے اوپر جھوم رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا پہاڑ بھی جھوم رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا درخت بھی سجدہ ریز ہیں، پھر میں بھاگ کے گیا رب کے کعبے میں، وہاں جا کے دیکھا 360 جھوٹے خدا بت منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ پھر میں نے جا کے تورات کو کھولا، تورات میں لکھا تھا جس گھڑی میں یہ منظر ہوگا اس گھڑی میں آمنہ کے لال درد یتیم اور خاتم النبیین پیدا ہو جائیں گے۔ راہب کہتا ہے میں صبح کو آیا کہ دیکھوں کس گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک گلی میں داخل ہوا، ایک گھر سے پوچھا تو پتا چلا بیٹا پیدا ہوا، رات کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ صاحبزادے کا۔ اس نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ دوسرے گھر میں گیا، یہاں بھی بچہ پیدا ہوا بیٹا، اور نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ تیسرے گھر میں گیا، چوتھے پانچویں چھٹے گھر میں بھی گیا، نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ قیامت کا دن آئے گا، میرا اللہ آواز دیں گے یا محمد، ساری دنیا کے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں تو آواز نہیں دی، ہم نے تو اپنے محبوب کو آواز دی ہے۔ اللہ ہمارا نام بھی تو محمد ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، جن کے نام میں محمد آتا ہے سب کو ہم نے آج معاف کر دیا۔ یا اللہ جس نے میرا نام محمد رکھا، فرمایا جاؤ جاؤ، جس نے تمہارا نام محمد رکھا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے جس سال آمنہ کے لال پیدا ہوئے، پورا سال رب ذوالجلال نے پوری دنیا میں لوگوں کو بیٹے ہی عطا کیے۔ بیٹی کسی کو نہیں ملی، بیٹے ملتے گئے۔ کیوں نام رکھا ہے ساروں نے محمد؟ وجہ تو بتاؤ۔ سب نے بتایا ہم نے تورات پڑھی ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے میں فیل ہوگا، ابرا نشان عبرت بنے گا۔ 40 دن گزرے گے، مکہ کے قرب میں، بیت اللہ کے قرب میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ محمد ہوگا، وہ نبی آخر الزمان بنے گا۔ آج ہمارے سب کے بچے پیدا ہوئے، ہم نے نام محمد رکھا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے نبی آخر الزمان بن جائیں۔ راہب نے کہا نہیں نہیں، تمہارے بچے نبی آخر الزمان نہیں بن سکتے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے اللہ کا نبی وہ ہوگا جو یتیم ہوگا، تمہارے بچے تو یتیم نہیں ہیں، تم موجود ہو۔ مجھے بتاؤ بیوہ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو سامنے جھوپڑا ہے، اشارہ کر کے بتایا وہ آمنہ کا گھر ہے، وہ بیوہ ہے۔ تمہیں خبر نہیں لگے گی بیوہ کے ارمان کیا ہوتی ہے، بیوہ کی کتنی حسرتیں، کتنی تمنائیں اس کے دل میں دبی ہوتی ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو طلب کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، اتنی تمہاری آرزویں تھی، خواہشات تھی، تم چاہتے تھے یہ بھی ملے وہ بھی ملے، لیکن ہم نے تمہیں نہیں دیا، محروم رکھا۔ آج آؤ آؤ دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ملا، آج سب سے پہلے تمہیں ہم جنت عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مجھے یتیم کا بیوہ کا گھر بتاؤ، سامنے گھر ہے، جا کے دیکھو مکہ میں آج بھی موجود ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہ گھر مقام موجود ہے۔ فرمایا وہ گھر بیوہ کا موجود ہے، جاؤ۔ وہ راہب کہتا ہے میں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آ رہی تھی، انوارات گرد نور کی گھر سے باہر آ رہی تھی۔ مڑ کے آواز دی تم کہتے ہو تمہارا بچہ نبی بنے گا، میں کہتا ہوں میں نے اللہ کا نبی ڈھونڈ لیا۔
انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہی تو پیدا ہوئے ہیں، انتظار تو کرو، بڑا تو ہونے دو، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ اللہ کا نبی بن جائے۔ اس نے کہا انتظار نہیں کریں گے، آج ہی فیصلہ ہوگا۔ تورات میں لکھا ہے تم اپنے بچے لے آؤ۔ 7 بچے اکٹھے سلائے گئے، دیکھو ان کے قد اگر برابر ہو جاتے ہیں تو ان 7 میں کوئی اللہ کا نبی نہیں، اگر ان 7 میں ایک کا بھی قد بڑا ہو گیا وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ پہلا دن سلائے گئے، 6 کے قد برابر رہے، آمنہ کے لال کا قد ان سے بڑا ہو گیا۔ ایک دن کے لیے نہیں، ساری زندگی کا معجزہ ملا۔ جتنی بڑے قد والے تھے قریب آتے ان کے قد چھوٹے ہو جاتے، آمنہ کے لال کا قد اونچا بڑا ہو جاتا۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہوئے مکہ کے اندر، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں آئے تو میں جس پہاڑ کے قریب گزرتی مجھے سلام کرتا اور کہتا السلام علیک یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں ہمارا تجھے سلام ہو۔ ایسا لال ایسا شہزادہ کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ام معبد نے بتایا، ابو بکر عمر عثمان علی نے بتایا، 1,24,000 انبیاء نے بھی نقشہ کھینچ کے بتایا، ایک نقش کا نقشہ بتایا صحابہ نے۔ کسی نے بتایا زلفیں پیاری ہیں، کسی نے بتایا، خود رب نے بتا دیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى۔ میرا پیارے مکھڑے چہرے والا، واللیل اذا سجا، کالی سیاہ زلفوں والا، رب نے مخاطب کیا جس کو رب نے پیدا کر کے فرمایا سبحان اللہ، ہم نے ایسا کبھی دنیا میں پیارا پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک صحابی رسول فرماتے کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ انصار مدینہ کی بچیوں نے ترانہ سنایا مدینہ منورہ کے اندر، عشاق مصطفیٰ میں یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، انصار مدینہ کے بچے بھی تھے۔ اسماء بنت ابی بکر 7 سال کی عمر ہے، عشق مصطفیٰ سے سینہ لبریز ہے۔ ابو جہل نے جا کے دروازے پہ آواز دی، بار آئی بتاؤ تمہارا باپ کہاں گیا محمد عربی کو لے کر؟ فرمانے لگی نہیں بتاؤں گی سردارہ، نہیں بتاؤں گی، علم میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، مجھے پتہ بھی ہے، میں جگہ بھی دیکھ آئی ہوں۔ اندازہ لگاؤ اس بچی کے ایمان کے اوپر، 3 دن یہاں سے چل کے مسجد ہجرہ یا ہلٹن ہوٹل ہے مکہ میں، آپ نے ہلٹن کبھی گئے ہو مکہ میں، باب عبدالعزیز کے باہر ہلٹن ہوٹل ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر یہی تھا، اس کو اثار کے طور پہ بند کیا ہوا تھا۔ جیسے یہ بلڈنگ بننے لگی زمزم کا پانی وہاں سے نکل آیا، حرم کے اندر تلاش کیا کہ پانی کہاں چلا گیا، 70 اشارے ملی لیکن پانی آنے کا نام نہیں۔ پانی تیزی سے ابو بکر کے گھر سے چلا، جا کے دیکھ لو مکہ میں زمزم کے کنویں کا پانی منتقل ہو چکا ہے، ابو بکر کے گھر سے نکلتا ہے آج بھی، وہاں پہ انہوں نے ٹربین لگا دی، وہیں سے نکل کے رہا، میں خود دیکھ رہا۔
یہاں سے چلنا جبل سور کے اوپر چڑھنا، ایک بچی اکیلی وہاں کھانا دے کے آنا غار کے اندر۔ ابو جہل نے کہا میں تجھے ماروں گا، مارنا شروع کر دیا۔ اسماء بنت ابی بکر آگے سینہ تان کے ٹھہر گئی۔ سردار لگا لے اپنا زور، جتنی طاقت ہے آزما لے، تیری طاقت تشدد کا قائم رہے گی، لیکن میرے پاس جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ میری طاقت میرے ایمان کی طاقت کے ساتھ تیری طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بچیوں نے، انصار مدینہ کی بچیوں نے عشق کا ترانہ گا دیا، تاریخ رقم کر دی کہ آج تک ان کے پیارے پیارے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ فرمانے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی نحن جار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ ختم ہو رہا جی اس نے کیا کہا؟ ختم ہو گیا تھا، بات تو میں نے بھی شروع کی ہے۔ ہر جگہ کے اپنے رواج ہیں نا جی، یہاں کا اپنا رواج ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک علاقے میں رواج تھا، جب مہمان کو کھانا دیتے تھے ایک ڈنڈا ساتھ رکھ دیتے تھے، ڈنڈا بھی رنگا ہوگا بڑا خوبصورت۔ اور امام صاحب نے دیکھا ڈنڈا، اس نے مہمان بیچارے نے دیکھا ڈنڈا، روٹی چھوڑ دی۔ اس نے کہا پہلے بتاؤ یہ ڈنڈا کیوں ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا رواج ہے ڈنڈا ہم ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ نہیں پوچھ کیا ہو، کسی بڑے بندے کے پاس چلے گئے پرانی عمر کے، اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے دور میں ڈنڈا نہیں تھا، یہ کھجور کی چڑیاں ہوتی ہے نا جو اس کے پچھلا حصہ ہوتا ہے، ہم تو اس کو سرائکے میں ڈک کہتے ہیں، بدلے آپ کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس نے کہا ہمارے دور میں مہمان کے لیے وہ رکھتے تھے، اب نفیس لوگ آ گئے وہ ہٹا کے ڈنڈا بنا دیا۔ ابھی وہ کیوں رکھتے تھے کہ یہ مجھے پتہ نہیں، پناہ گاؤں میں اور بڑی عمر کا بندہ اس سے پوچھا، وہاں چلے گئے، وہاں جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے پہلے جب مہمان کو کھانا دیتے تھے تو خلال کرنے کے لیے تیلی ساتھ رکھتے تھے، پھر جب مہمان تھوڑے بڑھ گئے تو وہ تھوڑا سا اچھا سا رکھ دیتے تھے، وہ بدل کے ڈک بن گیا، ڈک سے ڈنڈا بن گیا۔ کہتے جنہوں نے بدعت شروع کی تھی اب ان کو خود کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے بس یہ رواج ہو گیا، بدعت اسی طرح تھی، پہلے کچھ تھا اب کچھ ہو گیا، جو کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں گیا یہ ہے کیا۔ ہمارے والد صاحب سمجھاتے تھے یہ بدعت یہاں تک چلی گئی ہے آج کا اس زمانے کی، جو کر رہے ہیں ان کو خود کو پتہ نہیں لگتا۔ بدعات سے بچو، رسومات سے بچو، قیامت کا دن بڑا مشکل ہے۔ کبھی کبھی موت کا اتنی ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، سوتے ہوئے مجھے قبر سامنے آ جاتی ہے کہ تو اللہ اکیلے رہیں گے، یہاں تو ایک منٹ ہی رہ سکتے دنیا کے اندر، دل گھبرا جاتا ہے، بجلی چلی جائے اندھیرے میں دل گھبراتا ہے، اکیلے کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، یا اللہ قبر میں ہزاروں سال اکیلے کیسے رہیں؟ اگر قبر کا اور مرنے کے بعد کا اطمینان آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا، آج ہی سمجھ لیں موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ فرمایا جب تیرا دل نماز میں لگنے لگ جائے، جب تجھے نماز سے پیار ہونے لگ جائے، نماز کا انتظار ہونے لگ جائے، پھر کبھی بھی موت کا فکر نہ کرنا، کیونکہ نماز بھی اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے اور موت بھی اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ ہم نے نمازیں اس لیے پڑھی تاکہ اللہ کا دیدار ہو، موت کو اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج، معراج کا معنی کیا ہے؟ رب کا دیدار۔ کمری والے کو معراج ہوا، آسمان پر رب کا دیدار ہوا،
میں نے ایک دن اللہ سے پوچھا اللہ آپ کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ اور میں ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے ازل سے کہ جب تک ہمارا محبوب آ کے عرش پر ہمیں مل کے ہمارا دیدار نہ کر لے ہم نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروانا۔ ایک ہی ہستی نے رب کا دیدار کیا ہے۔ دیدار کے بعد جو تحفہ ملا نماز کا ملا، فرمایا نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ قبر کے اندر پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نمازی کے فرشتے آئیں گے اٹھائیں گے، اٹھو سوالوں کا جواب دو۔ وہ ایسے دیکھے گا، اس لیے ہم جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا رخ کعبے کی طرف چہرے کو یا تو خود بخود مڑ جاتا ہے۔ اگر کسی کا چہرہ کعبے کی طرف خود بخود مڑ جائے اس کی تو ٹینشن ہی نہ لو، یہ سیدھا جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس کی روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا ہی نہیں رکھتے تھا اور روح وہیں سے چلی گئی۔ فرشتہ آ کے اسے جنت کا نظارہ دکھا دیتا ہے، جنت کے اندر موجود رشتے دار اسے نظر آنے لگ جاتے ہیں، روحیں ملنے لگ جاتی ہیں، تسلیاں دینے لگ جاتی ہیں۔ بندے خدا گھبرانا نہیں ہے، چھوڑو دنیا کو، چھوڑو اولاد کو، کوئی ٹینشن نہ لو، آنے والی کرو، جلدی کرو، ہم نے مزے کر رکھے ہیں یہاں پہ، آؤ یہ دنیا یہ وہ ایسا مقام نہیں تھا، دنیا ایک دن ضرور چھوڑنی تھی۔ تسلیاں دیتی ہے، آخر میں شیطان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تاکہ موت قریب ہے کہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ رب ذوالجلال فرشتے کو اتارتے ہیں، جاؤ اس حال میں میرے بندے کی مدد کرو اور شیطان مردود کو ہٹاؤ، چاہے میرا بندہ بے ہوش ہے لیکن اس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ یہ مسلمان تھا، میں نے بے ہوشی میں بھی کئی بندوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، قوموں میں پڑھتا دیکھا ہے، ادھر کلمہ پڑھتا ہے، ادھر فرشتے کو حکم ملتا ہے اس کا جنت کے رواز دورانی میں روح کو رکھ کے میرے حق کے اوپر لے کے آنا اور میرے حق کا چکر لگوانا، اس روح کو جنت کی سیر کروانا، پھر قبر میں چھوڑ کے آنا تاکہ اس کے 3 سوال ہونے ہیں، اس نے ان کا جواب دینا ہے۔ نیک بندہ جب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے ان کو کہتا ہے تھوڑا صبر تو کرو، مجھے عصر کی نماز تو پڑھنے دو، تم رب کو بھولتے ہو۔ انہیں کہا نہیں، پھر میں اپنے رب کو کیسے بھول جاؤں، میں نے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا میں میرا تھا، قبر میں آیا میرا ہے، اس کے نیچے اب جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دو اور نیند میٹھی ایسی کو سلا دو، قیامت تک سویا رہے۔ دنیا دار فنا ہے، عقبہ دار بقا ہے، کیوں دل لگاتے ہو دنیا کے اندر؟ رہنا ہوتا اللہ کے محبوب بھی آج دنیا میں موجود ہوتے، میں بھی دیدار کرتا اور صحابی میں بھی بن جاتا۔ میں نے اللہ سے کل بھی دعا مانگی، اللہ ہم ان خوش نصیبوں میں نہیں تھے کہ آمنہ کے لال کے زمانے میں پیدا ہو جاتے اور آپ کو دیکھ سکتے۔ یا اللہ آپ کی مشیت اسی میں تھی، ہمیں اس دور میں پیدا کر دیا۔ یا اللہ اب ہماری التجا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب کر دے، آج کی رات کر دے۔ آمین کہہ دے۔ کل میں نے اسی ٹائم دعا مانگی اور دیدار ہوا، آج پھر دعا مانگ رہا ہوں، آپ بھی دعا مانگے۔ یا اللہ تیرے محبوب کا دیدار آج کی رات کر لے۔ یا اللہ آج ممکن نہ ہو تو زندگی جب تک موجود ہے پھر بھی دیدار کی تمنا باقی ہے، اللہ مرنے سے پہلے دیدار کروا دینا، قبر میں بھی دیدار نصیب ہو، حشر میں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ دنیا دار فنا ہے، عقبہ دار بقا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا محبوب آپ کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے۔ آپ نے تیاری فرمائی، ملک الموت آ گئے، ملک الموت آئے، دروازے پہ آ کے ٹھہر گئے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل آج تک تو گیا نہیں ہے میرے محبوب کے قدموں میں، خیال کرنا، میرے محبوب کو غم کی خبر نہ دینا، اختیار دینا قیامت تک جینے کا۔ جبرائیل تم جاؤ میرے محبوب کی مدد کرو، اسرائیل کی مدد کرو۔ آئے اندر قبری والا
باہر اللہ کے فرشتے برگزیدہ ٹھہرے ہیں، اجازت دے تو میں اندر لے آؤں، اور میں لے آؤ۔ آپ کے رب نے آپ کو سلام دے کے اختیار دیا ہے، جینا چاہیں تو جیے، قیامت تک جیے، نہ غم آئے گا، نہ صدمہ آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ شکست ہوگی، ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اسرائیل، مجھے رب کا دیدار کرنا، مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پہلے سجدے میں رب کا دیدار کیا تھا، عرش بری پہ جا کے دیدار کیا تھا، ہر نماز کے سجدے میں رب کا دیدار ہوا۔ اب بھی دل چاہتا ہے کہ اب دوبارہ رب کا دیدار ہو، اور مجھے یہاں نہیں رہنا، کام تو پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رونے والا تو ابو بکر تھا، سب مسکرا رہے تھے کہ آج دین کی بشارت میں نہیں پورا ہو گیا۔ سارے مل کے آئے، ابو بکر اب کیوں رو رہے ہیں؟ اور میں ہنسنے کی بات تھوڑی ہے، جب کام مکمل ہو گیا تو یار بھی چلا جائے گا نا، کام تو پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا هل بلغت رسالتی، کیا میں نے سب کچھ پہنچا دیا؟ سب نے فرمایا قال بلی، ہاں سب کچھ پہنچا دیا، پھر تیاری کر لی۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کی بہت ایسی آئی، یہ نہ کہو کہ نہیں آئی، ایسی آئی جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، لیکن پسینہ تھا، ہلکی سی سکرات، پسینہ بھی تھا۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے اتنی دیر بھی لگی ہوگی جیسے آنکھ جھپکتی ہے اور پھر کھول لیتے ہو، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ لہذا وہ نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے، ہم نے سب نے دنیا چھوڑ جانی ہے۔ یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، یہی نواب تھے، پیسے والے تھے، تاجر تھے، عالم تھے، نیک تھے، ولی تھے، غوث تھے، کتب تھے، جاؤ منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، قبروں کے اوپر گھاس ہو کے پڑے ہیں، ویران ہوئی پڑی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے جاؤ جبرائیل آج دنیا کی گول کا چکر لگاؤ اور مجھے رپورٹ دو، یا اللہ کس بستی میں جاؤں؟ اور میں بستی شہر چھوڑو، گاؤں کریا چھوڑو، آج جو چکر لگا رہے صرف قبرستانوں کا لگا رہے۔ موتا کو دیکھاؤ، قبروں کو دیکھاؤ، رپورٹ دے کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام مشرق و مغرب و شمال و جنوب کا چکر لگا کے جاتے ہیں۔ اللہ میں ساری دنیا دیکھ آیا ہوں، لاکھوں کروڑوں قبریں تلاش کر آیا ہوں، جن کے نشان مٹ گئے، لوگوں نے گھر بنا دیے، راستے بن گئے، لوگوں نے سڑکیں بنا دی، لوگوں نے نشان مٹا دیے، فاتحہ سنود دینے والا ان کے پیچھے کوئی نہیں بچا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا رب ہوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جبرائیل میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، میرے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھ۔ بھئی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا نہیں جوڑنا پڑے گا؟ اور میں میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو پہلے میرے آقا میرے محبوب کے ساتھ تعلق جوڑو۔ مدینہ جاؤ اور جنت کا دروازہ آپ کے قدموں میں کھلتا ہے، آپ کے قدموں میں کھلتا ہے۔ فرمایا جنت نہیں ملے گی جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے، نہ میری رضا ملے گی، نہ جنت ملے گی، نہ میرا دیدار ملے گا، نہ قرب ملے گا۔ مدینے لوگ کہتے ہیں میں نے میلاد بنایا، میں نے کہا ٹھیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے جھنڈیاں لگائی، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ خیرات کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میلاد میں مولود پڑھایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سیرت پہ بیان کروایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لاکھوں خرچ کر دیے، کروڑوں خرچ کر دیے، اس میلاد کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کر دیا، گھر بند کر دیا، بازار بند کر دیے تاکہ میرا نام بھی اس شاہ کے مصطفیٰ کے لسٹ میں آ جائے۔ لیکن میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا بچہ جب پیدا ہوا تو آپ کو کتنی درد سے کتنی تکلیف ہوئی؟ ایک دن لگا تکلیف میں، 2 دن لگے تکلیف میں، ہفتہ لگا تکلیف میں، اور میں ہر تکلیف جوڑو، ایک دن ہمیں نہیں چھوڑو، ایک رات ہمیں نہیں، اما 2 گھنٹے فرمایا اس سے بھی نہیں، تو پھر کیسے؟ فرمایا جیسے آنکھ بند کرو اور کھولو محبوب خدا میری گود میں دے۔ اتنی دیر کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دیتی ہے،
کہ میرا نام عشق مصطفیٰ کی لسٹ میں لکھا جائے۔ جس محبوب نے 63 سال کی مثالی زندگی دنیا میں دی اور چھوڑی، دن رات کے اعمال دیے، عشق مصطفیٰ کے تقاضے تب جا کے مکمل ہوتے ہیں جب آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، سچائی بھی اختیار کریں، امانت، دیانت، صداقت بھی اپنائیں اور حیا اور شرم والی زندگی بھی گزاریں، گھر کے ماحول کو بہتر رکھیں، خواتین سے اچھا سلوک کریں، بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں، بیٹوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، تب جا کے عشق مصطفیٰ کے تقاضے مکمل ہوتے ہیں۔ لہذا عشق مصطفیٰ کا تقاضا پورا کرنا ہے تو اتباع مصطفیٰ کرنی پڑے گی۔ کریں گے یا نہیں کریں گے اتباع مصطفیٰ؟ فرمایا آج بھی کل بھی ہمیشہ تعلق مدینے والے کے ساتھ جوڑو۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے تو آپ عاشق رسول نہیں ہے، میں نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا۔ مجھے پتا ہے ہر وہ دل، ہر وہ زبان جس نے آمنہ کے لال کے اوپر ایمان لے کے کلمہ پڑھا ہے، وہ زمین کے سارے کافر ملا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا تیرے چہرے پہ میرے محبوب کی سنت موجود نہ ہو، کیونکہ سوال سے تو نے محبوب کو نہیں خوش کیا، شیطان کو خوش کر دیا، مدینے والے سجن کو ناراض کر دیا، دشمن کو خوش کر بیٹھے ہو۔ سیانے بنو، کملے بھولے نہ بنو، شیطان کو خوش نہ کرو، مدینے والے آقا کو خوش کرو، جس نے فرمایا ساری دنیا رب کو راضی کر کے جنت میں جائے گی، میرا رب قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، میں محمد پھر جنت میں جاؤں گا۔ کملی والا کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب میرا آخری امتی اللہ میرے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے، پھر میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا۔ وفا کرو گے نہیں کرو گے؟ اللہ کے بندے آج رب کو منا لو، مدینے والے کو منا لو، نہ دکھاؤ دل مدینے والے کا۔ دل دکھتا ہے جب بیٹا نافرمان ہو جائے، دل نہیں دکھتا تیرا؟ بیٹی تیرا کہنا نہ مانے، تیرا دل نہیں دکھتا؟ بیوی کہنا نہ مانے، دل نہیں دکھتا؟ شاگرد نہ مانے، مرید نہ مانے، تیرا دل دکھتا ہے۔ دل اتنی دکھتا ہے کہتے جاؤ میں نے تجھے آگ کر دیا، منقولہ غیر منقولہ جزات میں کچھ بھی نہیں دوں گا، جا نکل جاتا پہنچ جا، تو میرا کہنا نہیں مانتا، بیٹا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ تو قربان جاؤں میں رب ذوالجلال کے اوپر، قربان جاؤں آمنہ کے لال کے اوپر، اتنی دل دکھایا کوئی کہنا بھی نہیں مانا، پھر بھی تعلق کا کرم آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ کرم کی نظر موجود نہ ہوتی تو مسجد میں کیسے آتا؟ کرم کی نظر موجود نہ ہوتی تو چلہ 4 مہینے جماعت میں کیسے لگاتا؟ کرم کی نظر نہ ہوتی تو تیرا بچہ حافظ قرآن کیسے بنتا؟ کرم کی نظر نہ ہوتی تو دن رات میں درود و سلام کیسے پڑھتا؟ کرم کی نظر پڑی کبھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، کرتے نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میں نے آپ کو پکارا، آپ
مجھے کیسے جواب دیں گے؟ یا اللہ میں کو اللہ اللہ اللہ، آپ مجھے جواب کیسے عطا فرمائیں گے؟ فرمایا تو اللہ اللہ کرے گا، میں محمد محمد کر کے جواب نہیں دوں گا، بلکہ کہوں گا یہ لبیک یا عبدی، میرا بندہ تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں، کیا مانگتا ہے؟ میرے جیسا کرتا بندہ پکارے، امام پکارے، مقتدی پکارے، مرد پکارے، عورت پکارے، عربی عجمی پکارے، جہاں بندہ موجود ہو پکارنا تیرا کام ہے، عرش بری سے جواب عطا کرنا میرے مولا کا کام ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب خانے میں پڑا ہے، شراب پی کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اللہ نے فرشتے کو بلایا، میری رضا کا پروانہ ہے، میرے بشر کی مٹھی میں دے کے آنا، بشر کی مٹھی کے اندر آ کے رب کا پروانہ دیا، بشر نے آنکھیں کھول کے پوچھا، میرے رب کو خبر نہیں ہے میں شراب بناتا ہوں، میں شراب بیچتا ہوں، میں شراب پیے پڑا ہوں، مجھے تو اپنے بدن کے کپڑے کا بھی ہوش نہیں، ننگا پڑا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کو پتا ہے، پھر اللہ سے پوچھا ہو کیا وجہ ہے، کس بات سے میرا رب راضی ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بشر کو جا کے بتاؤ، یہ بازار یہ گلی سے گزرا، ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ ملا، اس کے اوپر میرا نام پیارا لکھا تھا اللہ اللہ اللہ۔ میں نے تو آج تک اتنی پیارا لفظ کوئی نہیں دیکھا، سارے نام سن لیے، پڑھ لیے، دیکھ لیے، لفظ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ملا۔ 2100 سے زیادہ مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنا نام قرآن میں فرمایا، بیان فرمایا۔ جب بھی کو اللہ اکبر اللہ کا نام ہے، بسم اللہ اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر اللہ کا نام ہے، اعوذ باللہ اللہ کا نام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کا نام موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 دفعہ میرے اللہ کا نام ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جب ذکر کرو تو 2 دفعہ کیا کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، 2 دفعہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نام لینے والا ذاکر موجود ہوگا۔ فرمایا جب تک میرا نام لینے والا موجود ہوگا میں قیامت رب برپا نہیں کروں گا۔ اللہ میں 1 دفعہ پکاروں، فرمایا 1 دفعہ پکار، میں رب تجھے 70 مرتبہ جواب عطا کروں گا۔ لبیک یا عبدی، میرا بندہ تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں۔ جب رب حاضر ہو جائے مانگنا کیا ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر والقرآن، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رب سے رب کو مانگا کرو، رب سے پیسے تو ویسے دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، تجھے بھی مل جائیں گے، جو نصیب میں لکھا ہے تیرے دروازے تک پہنچائے گا، تو نہ مانگ پھر بھی آ جائے گا۔ مانگے گا اللہ خوش ہو جاتے ہیں، نہ مانگے اولاد خود خرچ کرے باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے بیٹا وارث ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، مانگ لے میں رب حساب نہیں دوں گا۔ جب بچوں کو خود دیتے حساب لیتے 10 روپے دے دیے، کبھی نہیں پوچھا کہاں خرچ کیا، جاؤ خرچ کرو، تیرے نزدیک میرے نزدیک 10 روپے کی ویلیو ہے، رب فرماتے ساری کائنات کی میرے آگے مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، ساری کائنات کی۔ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا ہم ایسا رزق عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کو جس کا قیامت کے دن حساب نہیں دیں گے۔ ایک بزرگ تھے
حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، وہ بادشاہ تھے، نواب تھے، اتنی بڑا مقام تھا، دولت تھی کہ ان کے گھوڑوں کو جو قلعے گاڑے جاتے تھے سونے کے، قلعے سونے کے، گھوڑوں کے قلعے سونے کے، اتنی پیسہ تھا ان کے پاس۔ ایک بزرگ ایک بڑا عالم آیا بیعت ہونے کے لیے، نام سنا، آگے آگے دیکھا ٹھاٹ لگی پڑی ہے، بادشاہی لگی پڑی ہے، سونا چاندی اور گھوڑے اور استقبال اور پیسہ اور محل بڑے ڈھیرے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، فقیر جو ہے وہ شعر پڑا فارسی میں، فقیر اس طرح نہیں ہوتے، یہ دنیا دار ہے، فقیر نہیں ہے۔ منہ موڑ کے واپس چلا گیا، واپس جاتے جاتے ایک جگہ درخت کے نیچے سو گیا، دیدار ہوا، قیامت کا منظر قائم ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ٹھہرا ہے، لوگ آئے، میرا حق دو، ادھر کہتے میرا حق دو، ادھر والا کہتے میرا حق دو، تیسرا چوتھا کہتے میرا حق دو، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بندہ رونے لگ گیا، روتے 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 حالت غیر ہو گئی۔ کسی بزرگ نے پوچھا، اسی بزرگ نے جس کے بعد کیا تھا، قریب آیا، پوچھا رونے کی وجہ بتاؤ جس کو چھوڑ آیا تھا نفرت کر کے۔ اس نے کہا کہ اتنی لوگ میرے سے حق لینے آ گئے، اگر میں اپنی زندگی بھر کی ساری نیکیاں بھی ان کو دے دوں، علم بڑا بڑایا سارے اعمال دے دوں، پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتی ہے، میں رو نہ تو کیا کروں۔ اس بزرگ نے رب ذوالجلال کی طرف چہرہ کیا، اللہ میرے اعمال نامے میں جتنی نیکی ہے اس کے اعمال نامے سے نہ لو، میرے اعمال نامے سے نیکیاں لے کے یہ جو لوگ حق لینے آئے کھڑے ان کو دے دو۔ اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، خوش ہو گیا، جو واپس مڑ کے جا رہا تھا بندے لوگ کے، پھر واپس شیخ کے پاس پہنچا، ابھی دروازے پہ تھا، شیخ ہنس رہے تھے، ذرا وہ شعر تو پڑھ کے سناؤ جو تم میرے دروازے پہ کہہ کے گیا تھا۔ کشف ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بھائی، اللہ والوں کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھا کرو، یہ بیڑا پار لگے گا انشاءاللہ قیامت کے دن۔